بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدس پیغام۔ کچھ عرصے کے لیے آسمان سے وحی کا آنا رک گیا۔ یہ عرصہ 2.5-3 سال کا تھا، جس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دکھی ہوئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈر ہوا کہیں ان کے خدا نے ان کو چھوڑ نہ دیا ہو، ناراض نہ ہو گئے ہو۔ ہجرت و وصال کی شدت بڑھ جانے کے لیے ہوتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام سے آتے خدا کے سندیش کا انتظار تھا، مقدس پیغام کا۔ پل دو پل کی بات نہیں، جب انتظار دنوں، ہفتوں، مہینوں کے بعد سال ہر سال کا ہو جائے تو دل پہ کیا بیتتی ہے، یہ صرف وہ جانتے ہیں جن پہ یوں بیتا ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ 2.5-3 سال تک وحی کا آنا موقوف رہا۔ ہر دن، ہر رات آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کے برگزیدہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام کا انتظار رہا۔ گھر میں، باہر، غار حرا میں، ہر جگہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے، مگر جس کا انتظار تھا وہ نہ آیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل ہی دل میں یہ سوچ کے ڈر گئے، گھبرا گئے کہ میرے خدا نے کہیں مجھے چھوڑ تو نہیں دیا، مجھ سے میرا خدا ناراض تو نہیں ہو گیا۔ مجازی محبت میں بھی محبوب ملن کے بعد جدائی دے کے دور کہیں خاموش بیٹھ جائے تو محبی کے دل میں حب اور بڑھ جاتی، وسوسے بھی آ کے گھیرنے لگتے۔ خوف یہ ہوتا کہ اوہ کہیں محبوب ناراض تو نہیں ہو گیا، مجھ سے کہیں کوئی بھول تو نہیں ہوئی۔ خدا تو شہرگ میں بیٹھا سب دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو سوچ کے خدا نے کائنات بنانا سوچی تھی، جن کی روح مقدس کو سب انسانوں کے لیے فی آسانی تقویم سا بہترین نمونہ بنا کے ساری کائنات کی تمام تر تخلیقات میں سے خدا نے سب سے پہلے تخلیق کیا تھا، وہ خدا ان سے ناراض کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ محبت کی شدت کو مزید بڑھانے اور اتارے گئے مقدس کلام میں زیادہ سے زیادہ ڈوب کے انتہائی پختگی پیدا کرنے کے لیے شاید خدا نے کچھ عرصے کے لیے خاموشی برتی تھی۔ آخر وہ سہانا دن آ گیا جب خدا نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی محبت کا یقین دلا کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام پہنچ گئے۔ خدا نے اب اپنے محبوب کو اپنی محبت جتانی تھی۔ محبت میں قسمیں بھی کھائی جاتی ہیں۔ خدا نے قسم کھانے کے لیے 2 حسین ترین وقت چنے، ایک صبح کا وقت، دوسرا وقت رات کا، اور پھر ان دونوں کی قسمیں کھائیں اور کہا، قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، تمہارے خدا نے تم کو نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا تم سے۔ یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے۔ ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تمہیں یتیم پا کے ٹھکانہ نہیں دیا؟ تمہیں ناوقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی؟ تمہیں نادار پایا اور مالدار کر دیا؟ لہٰذا یتیم پہ سختی نہ کرنا اور سائل کو نہ جھڑکنا اور اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرتے رہنا۔ یہ سورہ دوحہ کی پہلی چند آیات ہیں جو 3 سال کے وقفے کے بعد آسمان سے اتریں۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان آیات کے نزول سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو کتنا سکون اور قرار آیا ہوگا۔ خدا نے قسمیں کھا کے محبت کا اظہار کیا، خوشخبری دی، بعد میں آنے والے بہتر وقت کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ادوار، یتیمی اور مفلسی یاد کرا کے یتیموں اور سائلوں پر رحم کرنے کی بات اور خدا کی نعمتوں کا دوسروں سے اظہار کرنے کا حکم دیا۔ ہر بات واضح، صاف اور بغیر کسی شک و شبہ کے محبت کے انوکھے اظہار کے ساتھ کہی گئی۔ قسمیں کھانے کے 2 خوبصورت وقت چنے گئے۔ آسمان سے فرمان اترنا پھر شروع ہو گئے۔ سورۃ قلم کی آیات اتریں۔ نون، قسم ہے قلم کی اور قلم سے لکھی تحریروں کی، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پہ ہو۔ پھر ایک سورہ شورا کی آیت اتری، اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔